الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی اردو کی ورک بک کا صفحہ نمبر 29 کھولیے۔ صفحہ 29 پہ ہم آ گئے بیٹے۔ آج کی تاریخ لکھیے، دن لکھیے۔ آج ہم کام کریں گے سبق نمبر 8 ہمدردی۔ یاد ہے جو ہم نے علامہ اقبال کی نظم پڑھی تھی ہمدردی، جگنو اور بلبل کی کہانی، اس کا ہم ورک بک کا کام کریں گے۔ پہلا ہے آپ کے پاس املا کے الفاظ لکھیں۔ بیٹے آپ کو ہمدردی نظم میں سے 5 مشکل الفاظ یہاں پر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے درست معنی پر دائرہ لگائیں۔ پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ تنہا۔ تنہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حاضر۔ حاضر معنی موجود، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے آشیاں۔ آشیاں کہتے ہیں پرندے کا گھر، اس کا گھونسلہ، ٹھیک۔ پھر آہوزاری۔ آہوزاری معنی شکوہ، غصہ یا رونا دھونا۔ جی آہوزاری کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا۔ رونا دھونا پہ دائرہ لگائیں گے۔ اس کے بعد بیٹے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ حاضر۔ حاضر کے کیا جملے بن سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہماری کلاس میں تمام طالب علم حاضر ہیں۔ میں آج اپنی کلاس میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے دوسرا لفظ اداس۔ اداس کے جملے بھی کیا بن سکتے ہیں؟ ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے، میں اداس نہیں ہوتا ہوں، میں آج اداس ہوں، میری امی اداس ہیں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرا دوست اداس ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر دوسرا لفظ ہے بیٹے نیکسٹ ہے اندھیرا۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لائٹ چلی گئی تو گھر میں اندھیرا ہو گیا، میرا بھائی اندھیرے میں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آہوزاری۔ آہوزاری معنی رونا دھونا۔ جیسے یہاں کیا لکھا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی مشکل کام دیکھ کر آہوزاری کرنے لگتا ہے، ٹھیک۔ صفحہ پلٹیے۔ صفحہ نمبر 30 ہے بیٹے۔ یہاں پر بھی آج کی تاریخ اور دن لکھیں گے۔ پھر اگلا لفظ کیا ہے جس کا جملہ بنانا ہے ہمیں؟ چمکا۔ چمکا کا جملہ کیا بن سکتا ہے؟ درخت پہ کیڑا چمکا، اندھیرے میں سونا چمکا، اور انگوٹھی میں ہیرا چمکا، صحیح۔ پھر ہے بیٹے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے بلبل شاخ پر اداس کیوں بیٹھا تھا؟ جی کیوں بیٹھا تھا؟ کیونکہ رات ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر نہیں جا سکا تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ رات ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر نہیں جا سکا تھا۔ بے ہے بیٹے جگنو نے بلبل سے کیا کہا؟ کیا کہا تھا جگنو نے بلبل سے؟ کہ میں آپ کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ جی جگنو نے بلبل کی مشکل کیسے آسان کی؟ کیسے آسان کی تھی؟ جگنو کی روشنی میں بلبل اپنے گھر کو پہنچ گیا تھا۔ جگنو کی روشنی میں بلبل اپنے گھر کو پہنچ گیا تھا۔ نمبر دال قدرت نے جگنو کو کیا نعمت دی؟ قدرت نے جگنو کو چمکنے کی نعمت دی، اندھیرے میں چمکنے کی نعمت دی۔ اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمدردی نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بیٹے؟ کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کی مشکل آسان کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو استعمال میں لا کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔